تنقید میں بے غصہ کو مضبوط. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفترة مساجد الإكرام اور میرے مدرسے کے ٹھہرتے بیٹھتے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ اللہ کی راہ میں حقیقت قرآن کے موضوع پر لفظ شیئر کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب کائنات کی روح اور اس کی حقیقی حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حاضرین محترم، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید. میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا اتنا نہ میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک کی گنجائش نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا القرآن مصدق لما علیہ، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. نبی والے نے فرمایا اشفق امتی حملۃ القرآن، میری امت کے محدث و حاملین القرآن ہوں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سامعین گرامی، خالق فضل نے اپنے حبیب کو یہ عظیم قرآن عطا کیا. اس قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگی کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. لاکھوں لٹیرے مقابلوں میں نگہبان بن گئے، ظالم و ستم پر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، صادق و فاضل زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدی اور رہنما بن گئے. جو سرنا تھا وہ گھر بن گیا، مظلوم تھا داعی بن گیا، خطرہ تھا دریا بن گیا، خدا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا نورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا قاتل وحی بن گیا، ابو حمیدہ تھا حبیب الامہ بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کب ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا. یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا. یہ تبدیلی قرآن کریم کے انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئے. یہ تغیر قرآن کو اپنا انعام اور مقتدا بنانے سے بپا ہوا. آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اس طرح موجود ہے اس طرح نازل ہوا تھا. اس کی شاید سے تبدیل نہیں ہوئی. اس کا کوئی حروف، کوئی دین، کوئی زبر، کوئی شکر سے تبدیل نہیں ہوا. لیکن اے مسلمان تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے ہو. اے مسلمانوں تم قرآن کا دامن تھام لو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ گرے گی. جدید دنیا کی دین انتظام کی تلاش میں ہے. ارے اٹھو، اس کے سامنے قرآن کی کتاب پیش کرو. افسوس ہے تم پہ کہ تم خزانے کے ساتھ بنے بیٹھے ہو. نہ تم قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا
फारूक आलम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बता दिया था, वो हाथ चले जो उनके कब्जे में था। और अफसोस मुसलमान को नाराज अक्सर की जुबान से बेखबर मोहल्लात की ऐश इशरत में मसरूफ थे। उम्मत मायूसी की दहलीज पर खड़ी थी, जैसे तारीख के सफ़हात पर अंधेरा छा गया हो। लेकिन याद रखें, जब उम्मत मजबूत और हुक्मरान काबिल हो तो अल्लाह अपने बंदे भेज करे। जब उम्मत सो रही थी, जब बैतुल मुक़द्दस सिसक रही थी, तब अल्लाह ने एक मर्द दरवेश को भेजा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक खुद कराने से ताल्लुक था, मगर तरबियत कुरान और जिहाद में हुई। सलाहुद्दीन सिर्फ सिपा सलार नहीं थे, वो सच्चे आशिक और रसूल मुत्तकी और आलिम इंसान थे। नमाज कदा नहीं, ताज्जुद तर्क नहीं, कुरान से रिश्ता गहरा और दिल हमेशा उम्मत की भलाई में। 1099 में सलेबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया। 70,000 मुसलमान शहीद हुए। मस्जिद अक्सा में घोड़े बांधे गए, मगर उम्मत खामोश, मायूस, तारीख का आलम करवा लिया। लेकिन अल्लाह के वादे को फरामोश नहीं किया गया। सलाहुद्दीन ने पहले मिस्र को मजबूत किया, फिर शाम को मुत्तहिद किया, फिर उम्मत को एक झंडे तले जोड़ा। उन्होंने तलवार उठाने से पहले उम्मत को जोड़ने और हड्डियों को मजबूत करने का काम किया। सल्तनत में शामिल मिस्र, शाम, फलस्तीन, उर्दू, रियाद, इराक को दोबारा से जोड़कर यकजा किया। सामईन गिरामी, ऐश इशरत में डूबे हुक्मरान मुसलमानों को कलमा वो मुसलमानों से लड़ाने वाले काफिरों के बाद गुजरा हुक्मरानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी से बहुत तकलीफ थी। यहाँ मुसलमानों ने सलाहुद्दीन का रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की। कभी खुफिया कातिलाना हमले, कभी विचार कशी, कभी खुली जंग और कभी दौलत का लालच। मगर इन सब के बावजूद मर्द कलंदर को, मुजाहिद आमन को, इब्ने अव्वल के आशिक को रोक ना सके। और भी हाफिज उम्मत मुस्लिमा को वारत का जाम पिलाकर बैतुल मुक़द्दस की इबादत का रास्ता लेकर मुसलमान शेरों को सलेबियों के मुकाबले पर ला खड़ा किया। ओ फैसला खुद जंग जो 1187 में हदीस के मकाम पर चढ़ी गई, सुल्तान ने नारा लगाया, लोगों आज या इस्लाम शुरू होगा या सलाहुद्दीन मिट जाएगा। नतीजा सलेबियों की आदत तबाह, रास्ता साफ, बैतुल मुक़द्दस करीब, फतह बैतुल मुक़द्दस और कुफा 2 अक्टूबर 1187 सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुए। ना बदले आग, ना बदला, ना खून की नदियां, यहाँ उन्होंने खुतबा दिया, ये फतह हमारी नहीं, ये अल्लाह की है। अगर हम आदल ना करें